نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی میں عرب کے شہر یثرب میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اسلام کے اصولوں کو عملی شکل میں نافذ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین نے آپ کے قائم کردہ سیاسی، سماجی اور مذہبی نظام کو بہت کم عرصے میں ایشیا اور افریقہ کے 30 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر نظام حکومت کے طور پر رائج کر دیا۔ خلافت راشدہ کس قسم کا نظام تھا اور اس میں وہ کون سی خصوصیات تھیں کہ مختلف علاقوں اور شہروں کے لوگ خود مسلم افواج کے لیے شہر کے دروازے کھول دیتے تھے؟ خلافت راشدہ 632 سے 661 عیسوی تک قائم رہنے والا وہ نظام حکومت ہے جس کی بنیاد قرآن حکیم کے اصولوں اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر رکھی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب کیے گئے۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط ہے۔ آپ کے خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان پر حملہ کر کے بغاوت برپا کرا دی۔ جبکہ دوسری طرف رومی بحری افواج نے سمندر کے راستے مصر پر حملہ کر کے اسکندریہ اور مصر کے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا، مگر آپ نے بہترین عسکری حکمت عملی اپنا کر 1 سال سے بھی کم عرصے میں تمام علاقے رومیوں سے واپس حاصل کر لیے۔ آپ نے 3 مختلف افواج ولید بن عقبہ، سلمان بن ربیعہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کی، جنہوں نے وسط ایشیا، مصر اور شمالی افریقہ میں اہم عسکری کامیابیاں حاصل کی۔ چھ سو 644 عیسوی میں رومیوں کے سمندر سے حملے کے بعد مسلمانوں نے بحری فوج کے قیام کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط پر پہلی مسلم بحری فوج کے قیام کی اجازت دی کہ کسی سپاہی کو اس کی مرضی کے خلاف سمندر میں نہیں بھیجا جائے گا۔ 600 جہازوں پر مشتمل پہلی مسلم بحری فوج نے چند سال کے عرصے میں سسلی، کریٹ، روڈوس اور قبرص کے اہم جزائر پر کنٹرول حاصل کر کے بحیرہ روم میں مسلمانوں کی برتری کا لوہا منوایا۔ کیا ان کامیابیوں کی وجہ مسلمانوں کا اتحاد تھا یا جذبے کی سچائی تھی یا پھر ثابت قدم عملی قیادت کی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکا؟ اس آزمائش سے مسلمانوں نے اور بالخصوص حضرت عثمان غنی کی حکمت نے فوراً اس پر جلد قابو پایا، لیکن فوراً اس بات کی ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ دوبارہ مسلمانوں کو بحری فوج کو تشکیل دینا چاہیے۔ فوراً بحری فوج کی تشکیل ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے سائپرس اور سسلی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور خود قرآن کریم میں اس حوالے سے بڑے واضح انداز میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی استعداد، اپنی کیپیسٹی کو بڑھاتے رہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو جہاں پر بھی جس انداز میں بھی چیلنجز ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی کیپیسٹیز کو انہینس کرتے رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی افواج چاروں سمت میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ مشرق میں کابل،
غزنی اور مکران سے لے کر مغرب میں قبرص، سسلی اور مالٹا کے جزائر تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، جبکہ شمال میں وسط ایشیا اور منگولیا سے لے کر شمالی افریقہ اور مراکش تک کا علاقہ خلافت راشدہ کا حصہ بن چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں انڈونیشیا کے جزائر اور چین تک اسلام پھیل گیا۔ آپ نے ترویج اسلام کے لیے دور دراز علاقوں میں علماء اور معلمین روانہ کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارتی وفد کے ہمراہ چین بھیجا، جہاں کے بادشاہ گاؤزونگ تینگ نے شاندار استقبال کیا اور مساجد کی تعمیر اور ترویج اسلام کی اجازت دی۔ چین میں گریٹ ماسک آف کینٹن کے نام سے ایک مشہور مسجد آج بھی موجود ہے، جو کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے اور صحابہ کرام کی اشاعت اسلام کی کوششوں کی دلیل ہے۔ کیا یہ اسلام کے پیغامات کی آفاقیت تھی جس نے دنیا بھر کے انسانوں پر اپنے اثرات ڈالے، یا اسلام کی عملی شکل تھی جس نے عام انسانوں کو ایک بہترین نظام سے روشناس کرا کر اپنا گرویدہ بنا لیا؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا تو مسلمان اپنے دین کا آفاقی پیغام دنیا کے طول و عرض میں پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا یہ پیغام الجزائر یہ مختلف جزیروں کے اندر، اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو انڈونیشیا کے اندر اور چین کے اندر بھی پہنچا۔ چین کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا گیا اور چین نے اس کا پرتکباک استقبال کیا۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ کا استقبال کیا اور پھر مسلمانوں کو مساجد بنانے کی آزادی دی گئی، جہاں پر مسلمانوں نے اپنے دین کو اپنے عمل، اپنی ایک خاص فکر سے پھیلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو بہت ترقی دی اور کئی نئی چھاؤنیاں بنوائیں۔ فتوحات سے آمدنی میں اضافہ ہوا، جس سے خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا اور وظائف اور تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی نئی چراگاہیں بھی تعمیر کرائیں۔ مدینہ منورہ کے نشیبی علاقوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کروایا اور نہر کھدوا کر سیلابی پانی کا رخ موڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم کارنامہ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع ہے۔ آپ نے عمارت کے لیے چونا اور پتھر بطن نخلا سے منگوائے اور عمارت کو پرشکوہ انداز سے تعمیر کرایا۔ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوایا اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی نئی سڑکیں، مسافر خانے اور نہریں تعمیر کرائیں۔ رمضان المبارک میں عوام کے لیے سحری اور افطار کا خاص طور پر انتظام کیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتوحہ علاقوں میں زمین خریدنے پر لگائی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پابندی کو اٹھا لیا، جس کے نتیجے میں کئی صحابہ بھی عراق اور شام میں آباد ہو گئے۔ آپ کے دور خلافت میں معاشی ترقی عروج پر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محصول اور ٹیکس میں بھی کمی کر دی۔ یوں آپ کی توجہ کا مرکز عوام کی بھلائی اور خوشحالی تھی، جس کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اہم کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ آپ کا ایک اہم کارنامہ مسلمانوں کو ایک قرات اور ایک مصحف پر متحد کرنا ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ایک انتہائی مشکل وقت میں خلافت کا منصب سنبھالا۔ آپ علم، تقوی، شجاعت اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے ممتاز تھے۔ فہم قرآن اور فقہ میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔
تمام خلفائے راشدین مسائل فقہ اور امور خلافت میں آپ سے مشاورت کرتے تھے اور آپ کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو اصل خطوط پر بحال کیا اور سادگی، انصاف اور احتساب کے مضبوط نظام کو جاری فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اس شہر علم کے دروازے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آپ کے مشیر بھی تھے، آپ کے علم بردار بھی تھے، آپ کے ساتھ بھی تھے، آپ کے جانثار بھی تھے، آپ کے وفادار بھی تھے، اسلام کے خلیفہ رابع بھی ہیں اور مسلمانوں کی عظمت کا نشان بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج پر خاص توجہ دی۔ آپ نے نئے قلعے اور چھاؤنیاں تعمیر کرائیں۔ آپ نے محکمہ مال میں اصلاحات کی اور جنگلات پر محصول لگایا، جس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑوں سے محصول ختم کر دیا، جس سے عوام کو سہولت ہوئی۔ آپ حکومتی عہدیداروں کو عدل و انصاف اور عوام سے نرمی کے احکامات بھیجتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرائض سے غفلت پر باز پرس کرتے اور غیر تسلی بخش جواب کی صورت میں عہدے سے برطرف کر دیتے۔ تحریری باز پرس کے علاوہ تحقیقاتی کمیشن مقرر کر کے حکومتی عہدیداروں کے طرز عمل کی تحقیقات کراتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانوں کے لیے صداقت و دیانت کا جو معیار دنیا کے سامنے رکھا ہے، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال یا حکومتی خزانے سے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر معمولی چیز بھی نہ صرف ہونے دیتے تھے۔ آخر خلفائے راشدین نے حکومتی معاملات میں اتنی احتیاط کا مظاہرہ کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غیر مسلموں کے حقوق کا ہمیشہ خاص خیال رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت علی کے دور میں جن لوگوں کا خیال رکھا جاتا تھا وہ غیر مسلم تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے غیر مسلموں کی طرف جانے والی نہر کے درمیان جو ہے رکاوٹ پیدا ہو گئی، ان کا پانی رک گیا یا کم ہو گیا۔ حضرت علی نے فوری طور پہ حکم جاری کیا کہ نہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تاکہ غیر مسلموں کا پانی نہ رکے۔ اور اسی طرح جو ہے قرظہ بن کعب جو ہیں ان کی طرف سے نہر کی تعمیر کا کام کیا گیا، وہ انہیں حکم دیا گیا کہ کام کریں۔ حکومتی عہدیدار عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسی غیر مسلم پر سختی کر دی۔ جب یہ بات حضرت علی کو پتہ چلی تو آپ بہت برہم ہوئے اور آپ نے کہا غیر مسلم پہ سختی نہیں کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایوان عدل میں بلا تفریق مذہب و ملت، امیر و غریب سب برابر تھے۔ شجاعت اور سادگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص وصف تھی۔ آپ کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا۔ آپ کی غذا بہت معمولی اور لباس سادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام لوگوں میں گھل مل جاتے، ان کے مسائل سنتے اور انصاف فرماتے۔ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے حملہ آور سے بھی انصاف سے پیش آنے کا حکم دیا۔ آپ کی زندگی ہر عہد کے حکمرانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان سے مخاطب ہو کر کہو کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ہمارے ساتھ ڈیل کرو ان معاملات میں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی غیر مسلم ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کے علاقوں میں جا کر رہتے ہیں تو ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں ہے، ان تمام باتوں کے اوپر مسلمانوں کا عمل کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کی اساس پر جس عوامی فلاحی حکومت کو اس وقت کی آدھی متمدن دنیا میں مستحکم کیا، اس کی بنیاد اسلام کے اس اصول پر تھی کہ اصل اختیار اور حقیقی بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان دنیا میں اس کے عطا کردہ اختیار کا امین ہے،
اس لیے اس کے احکامات کے مطابق انسانیت کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کرنے کا پابند ہے۔ آج کی مسلم دنیا کا سیاسی منظرنامہ بالکل مختلف ہے۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات کو اپنانے والے ممالک آج 21ویں صدی کے اس تیز رفتار دور میں ترقی یافتہ اور مہذب ممالک کی صف میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، جبکہ مسلم امہ تباہی و بربادی سے دوچار ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ آخر کب ہم اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنائیں گے اور دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ شاید وہ وقت دور نہیں۔